نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ کہف کی آیت 102 میں ہم جانیں گے کہ مشرکین کا کون سا گمان غلط ثابت ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 103 to 106 میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون جائے گا۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، یا رب العالمین تو ہمیں مومن بنا دے۔ آیت 107 to 108 میں ہم جانیں گے کہ کیا جنت کی نعمتوں سے ہمارا جی بھر جائے گا؟ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ بے شک یا رب العالمین، جس کو جنت مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا۔ آیت 109 میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلامات کا شمار ممکن ہے؟ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے جیسا تو نے فرمایا۔ سورہ کہف کی آخری آیت 110 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بہت خاص اعلان کیے جا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ تو ہماری اس گواہی کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ، تیری مخلوق کی تعداد کے برابر اور تیری اپنی رضا کے مطابق اور تیرے عرش کے وزن کے برابر اور تیرے کلامات کی سیاہی کے بقدر۔ یا اللہ تو اسے قبول فرما، ہر اس نعمت کے بدلے جو تو نے ہمیں اور ہمارے تمام پیاروں کو عطا فرمائی۔ یہاں سورہ کہف کمپلیٹ ہوئی۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ مریم کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔